اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور پیغمبر کہیں کہ اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ فائدہ: جناب رسالت میں آپ قیامت کے روز خدا سے شکایت کریں گے کہ میرے پروردگار میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ چھوڑ دینے کی کئی صورتیں ہیں، اس کو نہ ماننا اور اس پر ایمان نہ لانا بھی چھوڑ دینا ہے، اس میں غور نہ کرنا اور سوچ سمجھ کر نہ پڑھنا بھی چھوڑ دینا ہے، اور اس کے اوامر کا بجا نہ لانا اور منہیات سے اجتناب نہ کرنا بھی چھوڑ دینا ہے۔ قرآن کی پرواہ نہ کر کے دوسری چیزوں جیسے بیہودہ ناولوں، دیوانوں، لغو باتوں، کھیل تماشوں، راگ رنگ میں مصروف ہونا بھی چھوڑ دینا ہے۔ افسوس ہے کہ آج کل کے مسلمان قرآن کی طرف سے نہایت غافل ہو رہے ہیں، اس کے پڑھنے، سوچنے، سمجھنے اور ہدایات سے مستفید ہونے کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور یہ کھلم کھلا ترک قرآن پاک ہے۔ خدا تعالیٰ ان کو اس کی طرف راغب اور اس کی تلاوت میں شامل ہونے کی توفیق بخشے تاکہ وہ اس پر عمل کریں اور فلاح کونین حاصل کریں۔ سورہ بقرہ کا 9واں رکوع کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے۔ اور جب تم لوگوں میں سے کسی نے ایک آدمی کا خون کر دیا، پھر ایک دوسرے پر اس کو ڈالنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کو اس امر کا ظاہر کرنا منظور تھا جس کو تم مخفی رکھنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے حکم دیا کہ اس کے کوئی سے ٹکڑے سے چھپا دو۔ اسی طرح حق تعالیٰ قیامت میں مردوں کو ٹکڑے سے چھوا دو، اور اسی طرح حق تعالیٰ قیامت میں مردوں کو زندہ کرے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نظارۂ قدرت تم کو دکھلاتے ہیں اسی توقع پر کہ تم عقل سے کام لیا کرو۔ ایسے واقعات کے بعد تمہارے دل پھر بھی سخت ہی رہے تو یوں کہنا چاہیے کہ ان کی مثال پتھر کی سی ہے، بلکہ سختی میں پتھر سے بھی زیادہ سخت، اور بعض پتھر تو ایسے ہیں جن سے بڑی بڑی نہریں پھوٹ کر چلتی ہیں، اور انہی پتھروں میں بعض ایسے ہیں کہ جو شک ہو جاتے ہیں، پھر ان سے اگر زیادہ نہیں تو تھوڑا ہی پانی نکل آتا ہے، اور انہی پتھروں میں بعض ایسے ہیں جو خدا تعالیٰ کے خوف سے اوپر سے نیچے لڑھک آتے ہیں، اور حق تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہیں۔ اے مسلمانوں، کیا اب بھی تم توقع رکھتے ہو کہ یہود تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے تھے اور پھر اس کو کچھ کر ڈالتے تھے، اور اس کو سمجھنے کے بعد ایسا کرتے اور جانتے تھے، اور جب ملتے ہیں منافقین یہود مسلمان سے تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب تنہائی میں جاتے ہیں یہ دوسرے اعلانیہ یہودیوں کے پاس تو ان سے کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتلا دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر منکشف کر دی ہیں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ تم کو حجت میں مغلوب کر دیں گے کہ یہ مضمون اللہ کے پاس سے ہے۔ کیا تم اتنی موٹی بات نہیں سمجھتے؟ کیا ان کو علم نہیں ہے اس کا حق کہ حق تعالیٰ کو سب خبر ہے، ان چیزوں کے بھی جن کو وہ مخفی رکھتے ہیں، اور ان کی بھی جن کا وہ اظہار کر دیتے، اور ان یہودیوں میں بہت سے ناخواندہ بھی ہیں جو کتابی علم نہیں رکھتے، لیکن بلا سند دل خوش کن باتیں بہت یاد ہیں، اور وہ لوگ اور کچھ نئے خیالات پکا لیتے ہیں۔ تو بڑی خرابی ان کی ہوگی جو لکھتے ہیں بدل سدل کر کتاب تورات کو اپنے ہاتھوں سے، پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ حکم خدا کی طرف سے۔ غرض صرف یہ ہوتی ہے کہ اس ذریعے سے کچھ نقد قدر قلیل وصول کر لیں، سب بڑی خرابی پیش آئے گی ان کو اس کی بدولت بھی جس کو ان کے ہاتھوں نے لکھا تھا، اور بڑی خرابی ہوگی ان کو اس کی بدولت بھی جس کو وہ وصول کر لیا کرتے تھے۔ اور یہودیوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کو آتش دوزخ چھوئے گی بھی نہیں، اور یہودیوں نے یہ بھی کہا کہ ہرگز ہم کو آتش دوزخ چھوئے گی بھی نہیں مگر بہت تھوڑے روز جو انگلیوں پر شمار کر لیے جا سکے۔ آپ یوں فرما دیجئے کہ تم لوگوں نے حق تعالیٰ سے اس کے متعلق کوئی معاہدہ لیا ہے؟
جس میں اللہ تعالیٰ اپنے معاہدے کے خلاف نہ کریں گے، یا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کی کوئی علمی سند اپنے پاس نہیں رکھتے؟ کیوں نہیں جو شخص قصداً بری باتیں کرتا رہے اور اس کو اس کی خطا اور قصور اس طرح احاطہ کر لے کہ کہیں نیکی کا اثر تک نہ رہے، تو ایسے لوگ اہل دوزخ ہوتے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لاویں اور نیک کام کریں، ایسے لوگ اہل بہشت ہوتے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی بات سچی بات ہے، حقیقت بات ہے۔ ہم لوگ اس پر غور کر کے قرآن کو پڑھیں اور اس کا ترجمہ کو، معنی کو، مطالب کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ چند روزہ زندگی ہے، پھر آخرت میں ہم لوگوں کو جانا ہے اور وہی ہماری دائمی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ پھر ہم لوگوں کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ ہم سے نکل جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے پاداش میں جو سزائیں جو مقرر کی ہیں وہ ہمیں ملے تو بہت ہی ہم خسارے میں رہ جائیں گے۔ تو آپ ہم سب مل کر عمل، پڑھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں رئیس اعظم حیدر کولکاتہ، انڈیا سے۔